رشتہ دیکھنے کے لیے 8-10 عورتیں جاتی ہیں، واپس آ گئے ناک موٹا ہے، دویاں دی کان چھوٹے ہیں، تریاں دی آنکھ دی پتلی ٹیڑھی ٹیڑھی آئی۔ یہ ایسی بکواس کرتی ہیں کہ کسی کی بیٹی پر مل کر، یہ کوئی طریقہ ہے رشتہ کرنے کا؟ اور پھر اتنی عورتیں جب کسی کو دیکھ رہی ہوں تو اس بیچاری پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اگر لڑکی کہہ دے اپنے ماں باپ سے کہ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی، تو کہنے لگے حضرت رائے پوری سے کہ حضرت جی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ تو حضرت رائے پوری نے پوچھا لڑکا کیسا ہے؟ تو کہا جی نمازی ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی ہوئی تو حضرت رائے پوری نے دوبارہ پوچھا شاہ جی لڑکا کیسا ہے؟ شاہ جی نے کہا جی نمازی ہے۔ پھر خاموشی ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت رائے پوری نے پوچھا شاہ جی لڑکا کیسا ہے؟ کہا جی نمازی ہے۔ حضرت رائے پوری نے فرمایا شاہ جی میں لڑکے کی عبادت نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں، کہ گھر جو آباد ہوتے ہیں وہ عبادت سے وہ آباد نہیں ہوتے، وہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے، اچھے اخلاق سے گھروں کی آبادی۔ کثرت عبادت اس کے لیے اجر ہے، لیکن گھر اگر چلنا ہے یا چلانا ہے تو تمہیں بول میٹھا کرنا ہوگا، چہرے پہ بیوی کے لیے بشاشت رکھنی ہوگی، تمہیں ناگواری ہے تو بھی بشاشت کو رکھنا ہوگا، اس کی تمہیں اللہ قیمت دے رہا ہے، ہر رشتے کے جوڑ کی اللہ قیمت دے رہا ہے۔ اور یہاں میرا نبی بیچ میں ضامن بن کے کہہ رہا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو پھر یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد نسل کو بچاؤ، بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بہن ہے، بھانجی ہے۔ اب ہم جس عمر میں آ گئے ہیں، پوتیاں پوتے نواسیاں نواسے، رشتے تو بڑھتے جاتے ہیں۔ تو تمہارا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، تم دیکھ رہے ہو میرے بیٹے کا گھر برباد ہو گیا ہے بیوی کی بدتمیزی کی وجہ سے، اسے برداشت کرے، اسے برداشت کرے، اسے برداشت کرے، لیکن جب پیالہ بھر جاتا ہے تو چھلک جاتا ہے۔ تو اس حد تک نوبت نہیں جانی چاہیے کہ بیٹا کہے کہ میں تو کہیں گھر چھوڑ کے ہی بھاگ جاؤں، جہاں خاندانی سسٹم ہے۔ اب جو زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں ان کے ہاں تو ہر کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر چل پڑا ہے، یہ بھی انتہائی ہلاکت کی چیز ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ مغرب کا کلچر ہے، یہ ہمارا نہیں، ہمارا ہے عزت کے ساتھ نکاح دینا۔ اور ایک اور بات بیچ میں آ گئی کہ رشتہ دیکھنے کے لیے 8-10 عورتیں جاتی ہیں، واپس آ گئے ناک موٹا ہے، دویاں دی کان چھوٹے ہیں، تریاں دی آنکھ دی پتلی ٹیڑھی ٹیڑھی آئی، چوتھیاں دی آئی سر چھوٹا ہے، پنجویاں دی ڈیڑھ بڑا ہے۔ یہ ایسی بکواس کرتی ہیں کہ کسی کی بیٹی پر مل کر، یہ کوئی طریقہ ہے رشتہ کرنے کا؟ میرے نبی نے کیا کہا؟ لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ کے دیکھ لو ایک دوسرے کو۔ کس نے منگنی کی تھی تو آپ نے کہا تھا اللہ رائی تھا اور جالس سہا۔ دیکھیے گا ذرا، یہ آ کے اتنے نقص نکالتی ہیں، اتنے نقص نکالتی ہیں، اور پھر اتنی عورتیں جب کسی کو دیکھ رہی ہوں تو اس بیچاری پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ہر نظر تیر بن کے چبھر، تیر بن کے تیر بن کے تیر بن کے نشتر بن کے اس کے اندر جا رہا ہے۔ چاقو کا نشتر کم ہوتا ہے اور
یہ نظر کا نشتر اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس سے منگنی کی ہے اس کو دیکھ تو لو۔ اگر لڑکی کہہ دے اپنے ماں باپ سے کہ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو وہ کوئی نافرمان نہیں ہے، لڑکا کہہ دے کہ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا وہ کوئی نافرمان نہیں ہے۔ کتنے گھر جو ہمارے ذمہ داروں میں، اب تو خیر وہ خاندانی سسٹم وہ بڑے سارے قبروں میں چلے گئے، جو جابر ہوتے تھے بس جڑی گل کر دیتی ساڑی ہکو گل ہوندی۔ میں نے کتنے اپنے عزیزوں کی زندگیوں کو برباد ہوتے تھے، خواتین اجڑ کے برباد، یعنی وہ ایسی تھیں جیسے بیوہ، اور خاوند ایسا تھا جیسے رنڈوا۔ جو زبردستی شادیاں کی گئیں ان کا جو انجام میں نے دیکھا اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے قریبی دوست خاندانوں میں، چونکہ ہم جو پنجاب کے ذمہ دار ہیں تو آپس میں کنیکٹڈ ہیں، وہ چونکہ صدیوں سے آباد ہے نا، جو مہاجر نہیں جو لوکل ہیں وہ آپس میں صدیوں سے کنیکٹڈ ہیں، تو سارے حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ لڑکی کو پھاڑ جانے والی آنکھوں سے دیکھنا، اور ادھر بڑا ظلم ہے مغرب میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں، اس نے پسند کیا، شادی کے بغیر ہی حرام تعلق قائم کر لیا، اور اس وجہ سے جو ان کا جو خاندانی سسٹم تباہ ہوا ہے۔ اسپین میں پولیس کا SSP اور پارلیمنٹ کی ممبر اور 2-3 اور بڑے افسر مجھے ملنے آئے، میں نے وہاں بیان کیا تھا، اس بیان سے وہ بڑے متاثر ہوئے، اس کا اسپینش میں ترجمہ انہوں نے سنا، کہا ہم نے اس آپ کے عالم کو ملنا ہے، اس نے وہ باتیں کی ہیں جو آج تک کبھی کسی مسلمان عالم نے آ کے یہاں نہیں کی۔ میں نے کیا باتیں کی تھی؟ میں نے کہا ٹیکس دیا کرو اور یہاں کے قانون کی پابندی کیا کرو، اور یہاں کی لڑکیوں سے پاسپورٹ لینے کی وجہ سے شادی نہ کیا کرو۔ یہ باتیں ان کے لیے انتہائی اہم تھی، تو باقی میں نے کوئی آسمان سے تارے نہیں توڑے، یہ باتیں سن کے کہنے کہ ہم نے اس سے ملنا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا میں آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہیے؟ میں نے کہا تمہارا خاندانی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، اور تمہاری بازار میں نے دیکھا ہے تمہارے بچے بہت کم ہیں، تو ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یعنی کہ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہم اس کے لیے پریشان ہیں کہ ہمارا خاندانی سسٹم ٹوٹ گیا ہے۔ جب صرف لڑکے اور لڑکی نہیں بیچ میں آنا ہے، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ نکاح، ان کا جو چرچ میں نکاح ہے وہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ نکاح کے بعد اگر وہ طلاق ہو تو پھر آدھی جائیداد، لڑکی طلاق دے تو اسے اپنی آدھی جائیداد دینی پڑتی، اور لڑکا طلاق دے تو اسے اپنی آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے۔ تو ان کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے تباہی پھیل دی، اس لیے ان کی نسل کم ہو گئی۔ ہماری نسل بڑھتی ہے، اور ہر سال نئے اسکول کھلتے ہیں، ان کے یہاں ہر سال اسکول بند ہوتے ہیں کہ بچے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کلچر بھی انتہائی زہر ہے، زہریلا سانپ ہے کہ یہ پورے خاندان کو توڑ کے تباہ کر دیتا ہے۔ اور دوسرا کلچر جو ہمارا ہے، جو میں نے بیان کیا ہے، اس کے جو نقائص ہیں وہ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں۔